ڈاکٹر نصر اللہ رانا آپ کی خدمت میں ایک امپارٹنٹ ٹاپک پہ حاضر ہے۔ یہ ٹاپک کیا ہے کہ گلے میں رسولیاں۔ اب رسولیاں تو آپ نے ادھر دیکھی ہوں گی، ادھر دیکھی ہوں گی، کسی کی ٹانگ پہ رسولی بن جاتی ہے، کیونکہ میرا شعبہ ناک کان گلے کا ہے۔ تو اوروفیرنکس کو کہتے ہیں گلا، منہ کے اندر جہاں پر ٹانسل بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے۔ وہ نارمل حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، ایب نارمل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں ناک کان گلے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میرا شعبہ وہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں میکسیمم میں نے کام کیا ہے۔ میو ہاسپٹل جو کہ پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر مجھے موقع ملا ہے تو آن آل دا ٹریننگ پوسٹ ہاؤس سرجن، میڈیکل افسر، رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ایک زبردست پروسیس میں ہم لوگ انٹر ہوئے۔ مریض پورے، کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے، کوئی مردان سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سندھ سے آ رہا ہے، کوئی باہر سے بھی، سعودیہ سے بے شمار مریض آتے تھے، مڈل ایسٹ سے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کیسے ٹھیک کرنا۔ ایک اسٹارٹ تھا، اٹ واز بگننگ آف دا جرنی۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو گلے کو جب ہم سب سے پہلے دیکھتے تھے تو ٹانسل ایک طرف کا زیادہ پھولا ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں یونیلیٹرل انلارجمنٹ آف ٹانسل، کہ ایک ٹانسل نارمل سائز کا ایک کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ جس ٹانسل میں سپوز وہ ٹیومر بن گئی ہے تو وہ بڑا ہو گیا، اب رسولی بن گئی ہے۔ اب یہ ہماری جو ای این ٹی کی کانفرنس تھی پاکستان میں، پہلی کانفرنس، ماشاء اللہ اس وقت جو ایک سٹارٹ لیا ہم نے، اس سے یہ ناک کان گلے کی بیماریوں میں ایک سائنٹیفک طریقے سے ان کو کیسے ڈیل کرنے کا ایک شعور پیدا کیا گیا۔ لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے۔ پہلے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس وقت 1981 میں کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ کمشنر ہیڈ کوارٹرز پہ چند ایک لوگ ہوتے تھے، باقی جو سپوز ڈسٹرکٹ ہے، کوئی گجرانوالہ بھی ہے، چاہے سیالکوٹ ہے، چاہے سرگودا ہے، چاہے ساہیوال ہے، چاہے وہ رحیم یار خان ہے، نو پوسٹ آف ای این ٹی اسپیشلسٹ۔ ای این ٹی اسپیشلسٹ کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ یہ جو گلے کی رسولیاں ہیں، یہ سب سے کامن سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ مریض آتا ہے، جی میرا جی گلا خراب ہے، ہم دیکھتے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف کا ٹانسل بازو کا زیادہ سوجا ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس میں ایکچولی ٹیومر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اوروفیرنکس ہے، ارد گرد ایریا، وہاں بھی بعض اوقات گروتھ بن جاتی ہیں۔ وہ ہوتی ہیں پان کھانے والے لوگوں میں، وہ جو گٹکا، پان، وہ طرح طرح کی اس میں تمباکو والی چیزیں۔ اب اس کے اوپر میں نے اویئرنیس بڑی دی تھی۔ میرا جو ہیلتھ فورم پروگرام تھا، میں نے پی ٹی وی پہ سینکڑوں لیکچر دیے ہیں۔ میرا جو پروگرام تھا ہیلتھ فورم، وہ ٹاپ 10 میں تھا، حالانکہ اٹ واز ناٹ اے انٹرٹینمنٹ پروگرام۔ ہمارا پروگرام تو دیکھو خوش قسم کا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کیا جی۔ اب اس میں مجھے بھی یاد ہے کہ میڈم نور جہاں، جو ماشاء اللہ بڑا اچھا گانا گاتی تھی، وہ پی ٹی وی سینٹر پہ اپنی ریکارڈنگ کروا رہی تھی۔ فرق بشیر صاحب ان کے سینئر پروڈیوسر تھے اپنے زمانے کے ٹاپ کے۔ وہ یک لخت ان کی آواز بند ہوئی، وہاں سے سیدھا میرے پاس لے کے آ گئی۔ یہ میرا جو سینٹر ہے، رانا ای این ٹی سینٹر، جے روڈ پہ، مجھے وہ ملازم نے بات بتایا کہ جی اندر کے جی ملکہ ترنم نور جہاں آئی ہیں، ان کا گلا۔ میں نے کہا جی فوراً کو خیر رسپیکٹ دی، ہم نے اچھے طریقے سے چیک کیا۔ خیر ان کا جو مسئلہ تھا لیرنگس کا تھا، وہ آئی کین مینج، گیو دی ٹریٹمنٹ، وہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گاہے بگاہے کبھی کبھی مجھے چیک کروانے خود بھی آتی رہی یہاں پر۔ یہ میرا جو سینٹر ہے، یہ جے روڈ لاہور پہ، رانا ای این ٹی سینٹر، کنیڈ کالج کے سامنے۔ ساتھ ان کا ملازم ہوتا تھا اچھی میاں۔ پھر کسی وقت انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ آ جائیں، چائے کا کپ پی لیں میرے ساتھ۔ اور اچھی باتیں، وہ بہت نفیس خاتون تھی، بڑی باعزت، احترام والی۔ البتہ وہ کھانے پینے میں البتہ مجھے کہتی تھی جی آپ ضرور وہ میٹھا شیٹھا کھا لیں، وہ چیزیں۔ تو ورکر یہ ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، ایک ڈاکٹر کا ایک مریض کا بڑا ایک مقدس رشتہ تھا۔ تو ان کو ماشاء اللہ پھر بعد میں پرابلم ایسی نہیں ہوئی کہ جس سے ان کی ریکارڈنگ، پھر ان کی ریکارڈنگ 15-20 دن کے لیے میں نے بلکہ 3 ہفتے کے لیے بند کر دی تھی۔ جیسے کھلاڑی ہوتا ہے اس کا مسل پول ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں 2 مہینے کے لیے آپ ٹیم میں حصہ نہیں لیں گے، دیر از اے فزیکل ریسٹ۔ جو سنگر ہوتا ہے میں ان کو پھر ایڈوائس وائس ریسٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ماسٹر ٹریٹمنٹ آف دا لیرنگس پرابلم in which the representation is in the shape of hoarseness of voice is voice rest۔ وہ بولے گا نہیں تو ووکل کارڈ کو ریسٹ مل جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں وہ بات کر رہا تھا کہ گلے کی رسولیوں کی، یہ میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ یہ گلے کی رسولیوں کے اوپر سب سے زیادہ جو بات ہوئی ہے وہ ہماری نیو یارک کی کانفرنس میں ہوئی تھی، کیونکہ اورل کینسر، اورل ٹیومرس
क्वाइट कॉमन, वो यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, एशिया में भी हैं। तो ये टोक्यो जापान में भी मैं गया था, तो वहाँ भी ENT के डॉक्टर्स हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं, उनके साथ यही डिस्कशन हुई। वहाँ भी एक्चुअली स्पाइसी चीज़ें काफ़ी खाई जाती हैं, उनके अपने फूड का जो एक अपना पैटर्न है। तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि इस मामले में कोताही नहीं होनी चाहिए। अब गला देखा है, गले में ओरोफेरिंक्स में अगर ट्यूमर है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर टॉन्सिल की यूनिलेटरल एनलार्जमेंट है तो वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है। मेरा अपना मेयो हॉस्पिटल का लाहौर का तजुर्बा है, जहाँ मैंने तवील अरसा काम किया, और वो मैंने उस वक्त जो थी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी थी, या उस वक्त जो उनकी पेशेंट्स की ली, वो मेरा हेल्थ फोरम प्रोग्राम था, जिसमें करामत मुगल साहब बड़े अच्छे तरीके से मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब कुछ विजुअल भी दिखाएं। ही वॉज वेरी क्लासिकल पर्सन, बड़े ज़हीन आदमी थे। एक तो कलर स्कीम बड़ी अच्छी देते थे कि जी ये, क्योंकि MCA से वो पढ़े हुए थे, उनको पता था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, उनके ज़हन में था कि ये जो TV प्रोग्राम है मैं करता था, 25 मिनट TV पे बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। एक TV होता था, 9:30 बजे TV बंद हो जाता था। डॉक्टर साहब वो बारी वाला TV था, उसको बंद कर देते थे रात को खबरनामे के बाद, और उसमें नीलामगर जो था तारिक अजीज साहब को आप देख सकते हैं, फिर मुझे वो दिखाने भी आते रहे, मेरे वो पेशेंट भी बने। मुझे भी उन्होंने नीलामगर प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा अपने तारिक अजीज शो में एज ए गेस्ट बुलाया, मेरे से अच्छी टाल वो करवाते थे कि यार लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं। उनका प्रोग्राम बड़ा एजुकेटिव था, उसमें लोगों को सीखने का मौका मिलता था। तो however, मेरा ये कहने का है कि ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद मिस्र में, इजिप्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ भी ये ओरोफेरिंक्स के यानी गले के जो ट्यूमर्स हैं उसके ऊपर बात हुई। तो इसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली जिनकी एक हिस्ट्री हो सिगरेट स्मोकिंग की या पान खाने की। थैंक यू वेरी मच।